اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فرمایا مدنی چینل و مدنی خبروں کے مکتب کا دورہ۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا ڈیرہ اللہ یار بلوچستان میں، تیاریاں ہیں جاری۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ اخبار مالکان نے کیا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ۔ خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ ذکر کریں گے پہلے پہل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مبارک خوشگوار انداز کا۔ آپ نے گزشتہ دنوں مدنی چینل کا دورہ فرمایا۔ قبل تعام کورس آپ کی مدنی خبروں کے مکتب میں تشریف آوری کا سلسلہ ہوا۔ آپ نے نمایاں مقامات پر لگے مقدس اوراق کے باکسز بھی ملاحظہ فرمائے۔ مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، ناچ گانوں اور فلموں سے یہ چینل پاک ہے، ناچ گانوں اور فلموں سے یہ چینل پاک ہے، مدنی چینل حق بیاں کرنے میں بھی بے باک ہے، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ ایسے کاغذ جس پر اللہ رسول کے نام لکھے ہوئے وہ آیتیں حدیثیں، تو وہ بے ادبی کی جگہ نہ ڈالی جائے، اس طرح کے مقدس اوراق کے باکس ہو تو اس میں ڈال دی جائے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو۔ مدنی مذاکرہ ہوا آف ایئر، جس میں جامعات المدینہ کے ناظمین، مدرسین اور دیگر اسلامی بھائیوں کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ باپا جان کا آف ایئر دیکھنے سے قبل برائے مدینہ یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ آئندہ براہ راست ہونے والے مدنی مذاکروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، شرکت کریں گے بھی اور انشاءاللہ شرکت کروائیں گے۔ دنیاوی تعلیم یافتہ کے مستقبل روشن کی جہاں تک بات ہے تو میرا ایک پرانا چیلنج ہے، بہت پرانا چیلنج ہے، ایک برسوں کا، بہت سبھی کو معلوم ہو شاید، وہ ابھی تک کسی نے قبول نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ تمہارے دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ نہ جانے روزانہ کتنے خودکشی کر رہے ہیں۔ ایک عالم دین بتاؤ جس نے اب تک خودکشی کی ہو، ایک، ابھی تک کوئی نہیں بتاتا میرے کو، ایک۔
اب بتائیے مستقبل کس کا روشن ہے؟ اب نہیں وہ بولیں گے نا تو بولیں گے مولانا گھما دیتے ہیں. تو یہ تو اب مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ مولانا گھماتے ہیں یا آپ کچھ آپ کی گھومی ہوئی ہے. ظاہر یہ بات تو جواب دو نا، لاؤ نا کوئی عالم دین جس نے خودکشی کی ہو. الحمدللہ نہیں لا سکتے. تو یوں علماء سکھی ہیں. اچھا کوئی ایسا لاؤ کہ جو عالم دین ہونے کی وجہ سے بے روزگار ہو، فاقوں اور فاقے اس کو ہو رہے ہوں اور اس کا نکاح بھی نہ ہوتا ہو، بال بچے دار بھی نہ ہو. یہ بھی بہت مشکل ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسے نہیں ہیں، لیکن ان کی تعداد ہوگی، اتنی زیادہ نہیں ہوگی. ان پڑھے لکھوں کی بھاری تعداد بے روزگار ہوتی ہے، مالی طور پر کرائسس کا شکار ہوتی ہے اور بہت ساری بدعنوانیوں میں یہ پڑی رہتی ہے. اور جنہوں نے ملک کو تہو بالا کر رکھا، دنیا میں مسلمانوں کا امیج گرا کر رکھا ہے، یہ کون ہے؟ یہ علماء دین تو نہیں ہے. اب کوئی عالم کہلاتا ہو اس کی بات نہیں کرتے. عالم دین وہی ہوتا ہے کہ جو مطلب صحیح العقیدہ، قرآن و حدیث کے عین مطابق جس کے عقائد ہوں، جس کو ہمیں سنی صحیح العقیدہ، وہی عالم دین. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بد مذہب عالم دین نہیں ہے. عالم دین کی بات کرتا ہوں. اس جمعرات کو 26 گھنٹے کا عرب شریف میں تربیتی اجتماع کا ہوگا سلسلہ. باپا جان کو جب ملی خبر آپ بہت ہوئے شاداں فرحاں. آپ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں اراکین شورا و حجاج کرام کو سلام بھیجا اور مدنی پھولوں سے نوازا. باپا جان کا مسرت بھرا پیغام آپ بھی کیجئے عام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے مدینہ محمد الیاس قادری عفیانو کی جانب سے شہدائے مدنی انعامات حاجی فضیل رضا عطاری اور 12 روزہ مدنی کورس کے اسلامی بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی پربہار فضاؤں میں آپ کا مدنی کورس آگے بڑھ رہا ہے، بلکہ اختتام کی طرف آ چکا ہے. ان قریب آپ کا یہ مدنی کورس ختم ہو جائے گا. لیکن دیکھیے اس مدنی کورس کو آپ کسی کوئی رسم وغیرہ مت سمجھیے گا، بلکہ جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو اپنی آئندہ زندگی میں عملی جامہ پہنائیے گا. زبان کا قفل مدینہ مرحبا. حقیقت ہے کہ بندہ بول کر بارہا پچھتاتا ہے، لیکن نہ بول کر پچھتانے کا موقع کم ہی آتا ہے. اسی طرح کھا کر پچھتانے کے مقابلے میں نہ کھا کر پچھتانا اچھا. ابھی نگاہوں کی حفاظت وہ تو ہے ہی ضروری. اللہ نہ کرے کہ نگاہوں کی حفاظت کا ذہن نہ ہونے کی صورت میں بدنگاہی قیامت کے روز ہماری آنکھوں میں آگ بھرے جانے کا کہیں سبب نہ بن جائے. حضرت سیدنا سری سقطوی علیہ رحمت اللہ القوی نے آپ کی 2 کنیزیں تھیں، تو ایک کنیز سے نام لے کر فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس کنیز نے عرض کی کہ حضور تو میں ہی ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے پاس 30 سال سے، لیکن تیرا نام تو مجھے یاد ہے، مگر آج تک میں نے نظر اٹھا کر تیری صورت نہیں دیکھی. تو یہ ہمارے اکابرین کا، اولیاء کرام کا آنکھوں قفل مدینہ بھی بڑا عجیب ہوتا تھا. یہ حکایت تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زبان، آنکھ اور پیٹ کا قفل مدینہ نصیب فرمائے. خوش قسمتی سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ ملک بھر کے جامعات المدینہ کے ناظمین کا 4 روزہ تربیتی اجتماع جاری ہے. اس سلسلے میں مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ ہے. تو ابھی رات تقریباً ختم ہو چکی ہے، صبح صادق آ چکی ہے، 1-2 منٹ باقی ہے. تو موقع ملا تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضری دے لوں، میں کچھ ریکارڈ کروا لوں. اللہ کا کرم ہے کہ یہ سب ہمارا یہ بیان اس وقت کا سن بھی رہے اللہ کی رحمت سے. آپ دعا بھی فرمائیں. بڑی مقدس جگہ پر ہیں، قبولیت کے مقامات ہیں کہ جامعات المدینہ
न सिर्फ बाबुल मदीना में, न सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में आम हो जाएं और हमारे यहाँ से पढ़ पढ़ कर आलिम बाअमल आगे बढ़ें और हर जगह सुन्नतों की बहारें आ जाएं। मुझ गुनाहगार बल्कि गुनाहगारों के सरदार की बेहिसाब मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़श्ता दिनों निगरानी मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली ने मजलिस मदनी काफ़िला के इस्लामी भाइयों और दीगर का मदनी मशवरा फरमाते हुए इन्हें अपने मदनी फूलों से नवाजा। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में होने वाला मदनी मशवरा पेश खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल माह मुहर्रमुल हराम की आमद है और अल्लाह ताला की रहमत है कि मुख्तलिफ़ मौक़े पर मदनी मुज़ाकरों का तसलसल भी हमें मिलता है। तो यक्कुम मुहर्रमुल हराम से बल्कि आने वाले हफ़्ते से ही इंशाअल्लाह 10 मुहर्रमुल हराम तक आशूरे तक बल्कि 11वीं शब भी मदनी मुज़ाकरे की तरकीब होती है। रोज़ाना रात को इंशाअल्लाह इशा के बाद अमीर सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला रहेगा और फैज़ान मदीना में इशा की जमात 7:45 बजे इंशाअल्लाह 8:05 या 10 मिनट पर तिलावत ना सुनो तौरा बयान और फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। अब इसमें मुल्क व बैरून मुल्क से उम्मीद है कि इस्लामी भाई अच्छी तादाद में फैज़ान मदीना में आएंगे। बिलखुसूस हमारे बाबुल इस्लाम से पंजाब वगैरह से बलूचिस्तान से भी इस्लामी भाइयों की आमद, तो खैबर पख्तूनख्वा है, इसी तरह कश्मीर है और जहाँ जहाँ हो सकता है बैरून मुल्क से इस्लामी भाइयों की उम्मीद की जा सकती है। आना चाहिए बैरून मुल्क से इस्लामी भाइयों को जिन जिन के लिए मुमकिन आना चाहिए। तो 12 रोज़ा मदनी काफ़िला हमने इसको शुमार किया है, जबकि वो आने वाले जदवल के मुताबिक मदनी मुज़ाकरा अव्वल ताख़िर शिरकत करने के साथ साथ फैज़ान मदीना में ही जदवल के मुताबिक वक्त गुजारें तो इंशाअल्लाह इनका 12 रोज़ा मदनी काफ़िला ये शुमार किया जाएगा। तो इसके लिए जितने इस्लामी भाई आएंगे तो उनका जदवल चलाने और इन्हें नेकी की दावत देने, इनके हल्के खिलाना पिलाना सुलाना सुन्नतों के मुताबिक जो इनकी तरबियत का होगा तो उसे यकीनन हमें देखना पड़ेगा। तो इस मौजू पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मदनी मशवरा अरकान शूरा भी हैं, मदनी तरबियत गाह वाले हैं, मजलिस के इस्लामी भाई हैं, निगरान काबीना वगैरह हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम इसे मिलजुल कर एक अच्छा जदवल बनाकर आने वालों के लिए अच्छी तरबियत का माहौल फराहम करेंगे और अपने सीखने सिखाने का सिलसिला इंशाअल्लाह इसमें जारी रहेगा। तो मदनी चैनल के ज़रिए जिन इस्लामी भाइयों तक ये मदनी इल्तिजा पहुँच रही है उन्हें चाहिए कि मुहर्रमुल हराम में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के इस्लामी भाई 12-12 माह वक्त देने के लिए तैयार होते हैं। 1 माह का मदनी काफ़िला, इसके अलावा 12 दिन 3 दिन के मदनी काफ़िले अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस्लामी भाई मिल रहे हैं। तो आप भी नियत कीजिए कि ये कुर्बानी का महीना है, आखिरी महीना भी कुर्बानी का है, इसका पहला माह भी कुर्बानी का है। इन कुर्बानी के माह में हमें कुर्बानी देनी है। देने वालों ने जान की कुर्बानी दी, हमें वक्त की कुर्बानी देनी है। अल्लाह में तौफीक अता फ़रमाए। तो आप मदनी काफ़िलों में यकीनन सफ़र करें और शहदाए करबला, असीरान करबला, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके रफ़क़ा के इसाले सवाब के लिए खूब मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। डेरा अल्लाह यार बलोचिस्तान पाकिस्तान में होगा इस हफ्ते मदनी मुज़ाकरा इज्तिमा, जिसकी दावत का सिलसिला जारी है डेराओं अतराफ में। आपको भी दिखाते हैं। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अतार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। 25 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बमकाम बिलाल स्टेडियम कोयटा रोड डेरा लाया। इंशाअल्लाह बीइंग अ वाइस प्रिंसिपल मैं अपनी टीम तमाम
اسٹوڈنٹس، تعلیم بالغان کے ساتھ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، دوست ہیں، عزیز اقارب ہیں، تمام کو انشاءاللہ عز و جل اس دعوت میں شریک کرنے کی پیشکش دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے، اور بہت بہت شکریہ مدنی چینل کا جو اس طرف سے بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ ہماری تمام دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ مدنی چینل کا ایک سلسلہ، کچھ جھلکیاں دیکھیے، نام ہے مبارک سلسلے کا اسباق تصوف۔ مدنی چینل کے ناظرین کو دیے مبلغ دعوت اسلامی مفتی علی اصغر عطاری المدنی مدہ ذلہ العالی نے مدنی پھول، تصوف کو سیکھنے سمجھنے کا ایک پیارا سلسلہ دیکھیے بصورت جھلکیاں۔ سلسلہ اسباق تصوف انشاءاللہ عز و جل آج بھی بہت سارے مدنی پھول لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج کا عنوان ہے اسراف۔ اسراف، جی صحیح۔ یعنی اسراف کے تعلق سے قرآن مجید، فرقان حمید کی متعدد آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور بھی کئی آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں۔ اسراف کی تعریف یہ ہے کہ غیر حق میں صرف کرنا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی معنی کو ترجیح دی، صحیح، اور فرمایا اس کو ترجیح کیسے نہ دی جائے، یہ معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ وارث علم ہے، سبحان اللہ، صحابہ کرام میں عظیم علمی مقام رکھتے ہیں۔ بے شک۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معنی کی تشریح میں یہ بھی منقول ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ پہاڑ برابر سونا خرچ کرتے، یہ اسراف نہیں ہے۔ اسراف نہیں ہے، ٹھیک، سونا خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ خیرات کے لیے، صحیح، یہ اسراف نہیں ہے۔ لیکن وہ 1 کلو کہہ لیجئے، اس میں تو 1 سا ہے، 1 سا جو گناہ کے کام میں خرچ کرتے، یہ اسراف ہے۔ یہ اسراف ہے، یعنی مقدار کا اعتبار نہیں ہے، خرچ کرنے کا اعتبار، محل کا اعتبار ہے کہ اس غیر حق میں ایک چیز خرچ کی جائے تو وہ چیز اسراف ہے۔ اخبار مالکان اور دیگر اہم شخصیات نے گزشتہ دنوں کیا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ، رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری کے ہمراہ۔ اس دورے کے اختتام پر شخصیات نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ صحافیوں میں مدنی کاموں کی ہے یہ سعی، ملاحظہ کیجیے۔ مولاي صل وسلم دائما۔ کچھ مناظر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے، جہاں مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا اخبار مالکان اور دیگر اہم شخصیات نے، جہاں کی ضیائیں ہر جا پھیل رہی ہیں۔ مختلف شعبہ جات میں دین کے پیغام کو عام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ما زجت دمعا جرى من مقلات بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من علب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج یہاں پہ بہت ساری چیزیں دیکھی اور سب سے زیادہ دیکھ کے جو خوشی بھی ہوئی اور وہ بھی ہوا کہ جو جدید تقاضوں کی بنیاد پہ کام ہو رہا ہے اسلام کے لیے اور مذہب کے لیے۔ میرا خیال اللہ تبارک تعالیٰ اسی کا صلہ یا اسی کی جزا جو ہے ذات کریمی آپ کو دے رہا ہے کہ کتنے لوگ ساری دنیا میں آپ کے وہ مسلمان بھی ہو رہے ہیں، متاثر بھی ہو رہے ہیں، اور آپ دن بدن یہ کام دراصل کرنے کے تھے اسی عقیدے کے۔ مولانا الیاس قادری صاحب مدد اللہ العالی کے ذریعے ہمیں یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے نصیب کی۔ یہ جماعت جو ہے دین کے معاملے میں اتنی وسعت اختیار کر رہی ہے، اور یقین کریں کہ چند سال پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ 22 ملک ہو گئے ہیں، 24 ملک ہو گئے ہیں، اور اب ماشاءاللہ
ممالک تک یہ فیض پہنچ رہا ہے اور اس کا نیٹ ورک بن چکا ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں اور عہد بھی ہے یہ ہمارا کہ ہم جو سفر آج ہم نے شروع کیا ہے ان کے ساتھ یہاں پہنچ کر اس سفر کو جاری رکھیں گے. آج میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی یہ کاوشیں، ان کی یہ شہادت قبول و منظور فرمائے. ڈھاکہ دارالحکومت ہے بنگلہ دیش کا، جس میں رکن شورا حاجی علی اتاری نے جامعۃ المدینہ کے طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. کچھ مناظر پیش خدمت ہیں ڈھاکہ سے. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جامعۃ المدینہ کے ناظمین اور دیگر اسلامی بھائیوں کا ہوا تربیتی اجتماع، جس میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری اور رکن شورا اسد مدنی نے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے مدنی پھول دیے. ایک اہم تربیتی اجتماع دیکھیے، مدنی پھولوں سے جھولیاں بھر لیجئے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے 95 سے زیادہ شعبہ جات ہیں اور یہ سنت کا پیغام دنیا کے کمویش 190 سے زائد ممالک میں پہنچ چکا ہے. اس میں ایک بڑا ہی اہم شعبہ جس کو امیر علیہ سنت دعوت اسلامی کا مغز فرمایا کرتے ہیں جامعۃ المدینہ ہے. جامعۃ المدینہ کی تعداد بھی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. الحمدللہ باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ پاکستان کے ناظمین کا تربیتی اجتماع جاری ہے. اور الحمدللہ کی دعوت اسلامی کا ایک خاصہ ہے کہ جہاں اتنا بڑا نیٹ ورک ہے وہاں مختلف شعبہ جات کی مزید بہتری کے لیے تربیتی اجتماعات اور اس طرح کے ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں. الحمدللہ گزشتہ 2 دنوں سے تربیتی اجتماع جاری ہے. یہ تقریباً 4 دن کا تربیتی اجتماع ہے جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی مذاکروں کے ذریعے ہمیں وقت عطا فرمایا، نگران شورا نے اپنے مدنی پھول عطا فرمائے، اراکین شورا نے وقت عطا فرمایا، مفتیان کرام نے ہماری تربیت فرمائی. اور آج ہمارے اس تربیتی اجتماع میں ہمارے جامعات کے جو مسائل ہیں اور جن معاملات میں ہمیں مزید بہتری کی حاجت ہے اس کے لیے مدنی مشورے کا سلسلہ ہے. ناظرین اسلامی بھائی اپنے مسائل اور جو بھی جامعہ کی بہتری کے لیے آپ مشورے دینا چاہیں، مجلس جامعۃ المدینہ پاکستان حاضر ہے. انشاءاللہ مل جل کر اچھی نیتوں کے ساتھ یہ مشورہ کریں گے. نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ اپنے جامعات کو مزید اچھے انداز میں ہم لے کر چلیں، امیر اہل سنت جیسا چاہتے ہیں اس طرح جامعہ کے نظام کو بنائیں. یاد رہے کہ صرف اسلامی بھائیوں کے جامعات نہیں ہیں، یہ سارا تربیتی اجتماع، یہ اتنے سارے ناظرین جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اسلامی بھائیوں کے جامعۃ المدینہ للبنین کا نظام ہے اور یہ ان کے ناظرین ہیں. جامعۃ المدینہ للبنات یہ اسلامی بہنوں کے جامعات، یہ الگ ایک سسٹم ہے، لیکن چونکہ اس میں اسلامی بہنیں انوالو ہیں، اسلامی بہنیں اس نظام کو چلا رہی ہیں. یقیناً شورا سطح پر اور پاکستان سطح پر اسلامی بھائی بھی اس میں شامل ہیں، لیکن چونکہ ہم اسلامی بہنوں کو مدنی چینل پر نہیں دکھاتے، لیکن یہ بتاتا چلو کہ الحمدللہ اسلامی بہنوں کے بھی زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہیں جامعات، بلکہ اسلامی بہنوں کے جامعات اسلامی بھائیوں سے زیادہ ہیں الحمدللہ. اور ماشاءاللہ ہزاروں ہزار کی تعداد میں اسلامی بہنیں عالمہ کورس کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اچھے انداز میں ہمارے جامعۃ المدینہ کو ہم لے کر چلیں. جو غلطیاں ہوں، جو کوتاہیاں ہوں، کسی طرح کی جو پرابلمز ہوں، اللہ کرے کہ وہ ہم سے دور ہو جائیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ دعوت دوں گا اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں. یہ وہ شعبہ ہے جس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے، تو کم از کم ہر گھر میں، ہر خاندان میں ایک عالم تو ہونا چاہیے. اور اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہمارے ہر گھر کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم کسی ایک کو عالم دین بنائیں، بعض اوقات بچے نہیں ہوتے اور انسان خود بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اب اس کے اندر وہ استطاعت نہیں ہوتی، تو چلیں ایک کام تو ہم سب کر سکتے ہیں کہ ایک عالم دین، یعنی ایک طالب علم جو ہے، جو عالم کورس کر رہا ہے، اس کا خرچ ہم اٹھا دیں. تو یہ بھی ہمارے لیے انشاءاللہ ثواب جاریہ کا باعث بنے گا. اور یہ علم دین کے فروغ میں آپ کی یوں سمجھ لیجیے کہ حصہ دلا دیا جائے گا. تو تقریباً ہم نے حساب لگایا تھا
کہ 8 سالہ درس نظامی جو ہے ہمارا، اس کے اندر اگر کوئی شخص اس ایک طالب علم کا خرچ اٹھانا چاہتا ہے تو جامعۃ المدینہ کو کلی اختیارات کے ساتھ کم و بیش 3,20,000 روپے کا وہ دے دیں تو یہ ایک طالب علم کا 8 سالہ خرچ ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا